اس کے بعد پھر ہم اپنے جو ہے وہ ٹاپکس کی طرف جو ہے وہ آئیں گے تاکہ پھر ہمارے تجزیہ کار جو ہمیں جوائن کریں گے اور اس پر جو ہے وہ بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ ہم کیمبرج یونیورسٹی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. کینسر مختلف قسم کے ہوتے ہیں. اس میں دماغ کا کینسر ہوتا ہے, اس میں جو ہے وہ چیسٹ کینسر ہوتا ہے, اس میں ہر طرح کا, سانس کی نالی کا جو کینسر ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے, حلق کی نالی کا جو کینسر ہوتا ہے, اور اس کو ایسوفیکس غذائی نالی کا سرطان اس کو کہا جاتا ہے, جو کہ بہت تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ یہ جس پیشنٹ کو بھی ہو جائے تو اس کا علاج جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. لیکن اب سائنسدانوں نے جو ہے وہ کیمبرج یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک ایسا ڈی این اے ٹیسٹ بنایا ہے جو کئی برس قبل حلق کے کینسر سے خبردار کر سکتا ہے. یعنی کہ یہ جو کینسر ہے نا یہ ایک دم سے رونما ہوتا ہے, اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. ایک خطرناک قسم کی جو ہے وہ بیماری ہے, یہ فوراً جو ہے اس کی انڈیکیشنز جو ہے وہ آتی ہیں, لیکن ان کے سمٹمز جو ہیں وہ پہلے سے نمایاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہماری غفلت ہوتی ہے کہ ہم اس تک پہنچ نہیں پاتے, یا اس کو ہم نارمل سی بات لے کے جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چلے کوئی بات نہیں. اب میں آپ کو بتانا یہ ہے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ غذائی معدے میں جو نالی کھلتی ہے وہاں معمول سے ہٹ کر خلیات جنم لینے لگتے ہیں, اور اس کیفیت کو بیرٹس ایسوفیکس کہا جاتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ خلیات جو ہے وہ سرطان زدہ ہو جاتے ہیں, یعنی کینسر سے جو ہے وہ ریلیٹ ہو جاتے ہیں, اور اس پورے عمل میں ان کی شناخت اور علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس حوالے سے کیمبرج یونیورسٹی میں یورپی بایو انفارمیٹکس انسٹیٹیوٹ IBI کے اشتراک سے 777 مریضوں کا جائزہ لیا جو بیرٹس ایسوفیکس کے شکار تھے, جبکہ ان کا موازنہ دیگر سینکڑوں مریضوں سے بھی جو ہے وہ کیا گیا, صحت مند افراد سے کیا گیا. اس طرح انہوں نے دونوں گروپس کے افراد کے ڈی این اے کا تفصیلی جائزہ لیا اور اس معلومات کی روشنی میں شماریاتی ماڈل بنایا اور انہیں 76 مریضوں پر آزمایا. ماڈل نے 66%, جو ماڈل انہوں نے بنایا ہے اس میں 66% جو مریض تھے 2 برس کے اندر ان میں جو ہے وہ پیشن گوئی جو ہے وہ ہو گئی کہ ان کو جو ہے وہ حلق کا کینسر جو ہے وہ موجود ہے. اس کے علاوہ اہم کامیابی یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ ایک ڈی این اے ٹیسٹ بنایا ہے, اس سے یہ جاننے میں مدد مل جائے گی کہ خدا نہ خواستہ اگر حلق میں کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی پرابلم جو ہے وہ ہوگی تو وہ سامنے آ جائے گی, پہلے ہی آ جائے گی, اس کا علاج جو ہے وہ پہلے ہی ممکن ہو جائے گا, نہ کہ جو ہے وہ آخری سٹیج پہ پہنچنے کے بعد جو ہے وہ ڈائگنوسڈ ہوگا. تو یہ اس کا جڑ سے خاتمہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک اس قسم کا جو ہے وہ کام کیا ہے سائنسدانوں نے کہ ایک ایسا جو ہے وہ ٹیسٹ ایجاد کر دیا ہے کہ جس سے بہت پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس خطرناک بیماری سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں چینی خلائی شٹل کی کامیابی تجرباتی پرواز. چائنا آپ کو پتا ہے کہ مختلف پروازوں میں جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ہر کام میں ہی جو ہے وہ چائنا اس ٹائم جو ہے وہ آگے سے آگے پرواز کر رہا ہے, جو کہ امریکہ کو ہضم بھی نہیں ہوتا کبھی کبھار. تو چائنا جو ہے وہ ہر چیز ہی بنانے پہ جو ہے وہ اپنا کمال رکھتے ہیں. جو بھی چیز آ رہی ہے جس بھی ملک میں آ رہی ہے چائنا کی بات ہو رہی ہے کہ چائنا سے منگوائیں گے. تو جناب ستمبر 4 کو چینی SLV لانگ مارچ 2F پر بار کر کے جوائکن سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے ایک یہ جو راکٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ خلا میں بھیجا گیا ہے, اور یہ 2 دن تک وہاں رہا ہے اور 6 ستمبر کو واپس زمین پہ کامیابی سے اترا ہے. یہ خلائی شٹل کتنا بڑا اور وزنی ہے, کیسا دکھائی دیتا ہے, اس میں خلا نو سوار تھے یا نہیں, اس خودکار پرواز یا یہ خودکار پرواز تھی, یہ کیا تھا, یہ ہم آپ کو جو ہے وہ آگے تفصیل میں جو میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں کہ یہ زمین کے گرد کون سے مدار میں گرتا ہے, چکر لگاتا ہے, اس پہ کتنی لاگت آتی ہے. یہ تمام وہ سوالات ہیں جو لوگ جو ہے وہ ان لوگوں سے کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے چینی خلائی شٹل کی جو کامیاب تجربہ کیا یہ کیسے پاسبل تھا. اس کو دیکھنے سے تو نہیں لگتا کہ اس کے اندر بندے بیٹھتے ہوں گے یا اس میں کوئی جو ہے وہ اسپیس ہوگی, اور اس نے جا کر کس طرح وہاں اس کے اندر کوئی کیمراز لگے ہوئے ہیں یا کیا معاملات ہیں. تو فی الحال اس کی صرف یہ خیالی تصویر ہے جس کے درست یا غلط ہونے کے امکانات برابر ہیں, کیونکہ اس میں امریکہ کے نئے مجوزہ خلائی شٹل میں غیر معمولی مماثلت ہے. اور البتہ ضرور یہ معلوم ہوا ہے کہ چینی خلائی شٹل کا نام جونگفو شوائنگ شان ہینگ ٹیان چی ہے. مشکل نام ہے نا, لیکن دیکھیں میں نے لے لیا. CSSHQ یعنی بار بار استعمال کے قابل تجرباتی خلائی گاڑی بھی اس کا نام رکھا گیا ہے, جس پر کم و بیش گزشتہ 10 سال سے کام جاری تھا اور اب جو ہے وہ اس پہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. اتنی مشکل خبریں دے دیتے ہیں نا کہ وہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس طرح اس کو جو ہے وہ پریزنٹ کریں. تو یہ چینی خلائی شٹل کی کامیابی جناب تجرباتی پرواز جو ہے وہ کامیاب جو ہے وہ ہوئی ہے, اور اس پر جو ہے وہ چائنا کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ جناب انٹرسٹنگ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں.
انٹرسٹنگ کچھ ایسا ہے، میں نے آپ کو 2 دن پہلے ایک جو ہے وہ ڈالفن کی سٹوری سنائی تھی کہ اس نے اپنے بچے کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ تیزاب زدہ پانی، جو تیل زدہ پانی تھا اس میں سے جو ہے وہ نکال لیا اور بچا لیا. لیکن ایک ویل جو ہے وہ اپنے مردہ بچے کو 17 دن تک اپنے پاس رکھ کر جو ہے وہ بیٹھی رہی. اس کے بچے کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. 17 دن وہ اس چیز کا جو ہے وہ سوگ مناتی رہی. اب اس ویل جو ہے وہ بڑی بات یہ ہوگی کہ پتہ نہیں اس کو بیچاری کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. ظاہر ہے ماں کوئی بھی ہو، جانوروں میں ہو انسانوں میں ہو، وہ اپنے بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، اور اپنے بچے کا جو ہے وہ دکھ جو ہے وہ کوئی ماں بھی برداشت نہیں کر سکتی. اللہ نے دیکھیے کہ انسانوں میں اور جانوروں میں یہ حص جو ہے وہ کیسے نمایاں کی ہے اور اس کو کیسے جو ہے وہ ایگزیکٹ رکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ بنائی ہی جو ہے وہ محبت کے لیے گئی ہے، احساس کے لیے گئی ہے. اور ماں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اب وہ ماں چاہے ویل ہو یا ماں چاہے انسان ہو، وہ وٹ ایور کوئی بھی ہو، ماں ماں ہے. جو ایک سچویشن اور ایک احساس ہے وہ دونوں کا ڈفرینٹ نہیں ہے. تو جناب اس ویل کا بچہ جو تھا وہ 17 دن تک مردہ اس کے پاس جو ہے وہ موجود رہا، اور 17 دن بعد پتہ یہ چلا کہ ویل جو ہے وہ دوبارہ سے ماں بننے والی ہے. تو دیکھیے کہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس کی کمی جو وہ اس کے اپنے بچے کے ساتھ وہ اسپینڈ کرتی تھی ٹائم اور سارا کچھ، وہ دوبارہ سے جو ہے اس کو بچہ جو ہے وہ مل گیا، اور اب وہ جو ہے وہ تندرست دکھائی دے رہی ہے، ورنہ یہ ویل جو ہے وہ بیمار ہو گئی تھی. تو ایسا بھی ہوتا ہے، انٹرسٹنگ چیز ہے، ڈفرینٹ بات ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں، کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جہاز پہ سفر کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں. پاکستانی تو بہت ہی کرتے ہیں نا، مطلب ان کو سیٹ بیلٹ باندھنے کو کہہ دو، بار بار بیل بجائیں گے، جو ہے وہ ایئر ہوسٹس کو بلائیں گے، چائے دے دو، پانی دے دو، جوس دے دو، ایسے جیسے کبھی زندگی میں پیا ہی نہیں، ابھی آج ہی سارا ختم کر دینا ہے. تو جناب ایک خاتون نے بھی کچھ اس طرح کی چیزیں کی ہیں، وہ ان کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب طیارے سے اترنے میں تاخیر ہوتی ہے تو خاتون جو ہے وہ ونگ پہ چہل قدمی شروع کر دی ہے جی انہوں نے. اگر آپ طیارے میں سفر کر رہے ہوں تو وہ اتر چکا ہو تو کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا ہوتا ہے. جب تک آپ کو سیٹ بیلٹ کھولنے کا کہا نہ جائے آپ نہیں کھول سکتے. لیکن یہ خاتون جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ونگ پہ اتر رہی اور وہاں جا کے بڑے مزے سے جو ہے وہ چہل قدمی کرنا شروع کر دی انہوں نے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا. یہ انٹرسٹنگ چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں ہوتی ہیں، دنیا کے لوگوں میں ہوتی ہیں، یہ مینٹل ڈس آرڈرز کی شکل میں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں انسانوں کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہیں. اور یہ کچھ ہوتا ہے کچھ لوگوں میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ سی جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے بڑی مشکل سے خاتون کو جو ہے وہ عملے نے جناب واپس بلایا، اور پھر جب ابھی تک جو ہے وہ ان کی شناخت نہیں ہو سکی، اور ترکی اور یوکرین انٹرنیشنل ایئر لائنس کی پرواز سے جو یہ اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ سفر کر رہی تھی، اب پتہ نہیں شوہر سے لڑائی ہوئی ہے، بچوں سے کوئی پرابلم ہوئی ہے، تو باہر آ کے جو ہے انہوں نے ٹہلنا شروع کر دیا. بہرحال جی یہ ایک انٹرسٹنگ بات جو آپ کے ساتھ جو ہم نے شیئر کی. ہیلتھ کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مشروم سے بنا جو ایک چمڑا ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو دنیا بھر میں ماحول دوست، کم خرچ، آسان طریقے سے چمڑے کے اصول پر بحث کی جا رہی ہے. اب مٹیریل سائنس کے ماہرین نے مشروم سے چمڑے جیسی شے بنانے کا دعویٰ بھی کر دیا ہے. اب یہ کس طرح سے ہوا ہے اور یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں. مشروم ایک جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ڈائٹ ہے، اور اس میں سے چمڑا کس طرح آ گیا، اور صنعتی آلودگی اور زہریلے مرکبات اس میں سے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں کیسے جو ہے وہ ڈائگنوسڈ ہو گئی، یہ ہم ذرا پڑھ لیتے ہیں اس کو اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اس کو. کہ چمڑا سازی کو آلودگی پھیلانے والی صنعتوں میں نمایاں درجہ حاصل ہے. ظاہر ہے کہ اگر چمڑے کو جلایا جائے تو اس سے آلودگی پھیلتی ہے، اس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ گیسز ہوتی ہیں جو کہ ہوا میں زہریلے مرکبات ہوتے ہیں جو ہوا میں شامل ہو کے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں. صنعتی آلودگی کا باعث بھی جو ہے وہ یہ بنتے ہیں. اور جب یہ چمڑا بن رہا ہوتا ہے جس فیکٹری میں، وہاں سے بھی عجیب قسم کی اسمیل جو ہے وہ دماغ کو بھی چڑھتی ہے اور فضا میں بھی جو ہے وہ پھیلتی ہے. یہی وجہ ہے کہ فیشن صنعت چمڑے کے متبادل کی تلاش میں ہے. اکثر اوقات جو لوگ چمڑے کے بیگ یا جوتے یوز کرتے ہیں ان کے اندر سے ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے، جس کو کچھ لیکوڈز وغیرہ لگا کے جو ہے وہ دور بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ مشروم کے سبزہ جاتی چمڑے کی صورت میں جی ملا ہے جس میں سے خوشبو آتی ہے، اور اس میں سے جو ہے وہ آپ کو بالکل ایسی کوئی اسمیل جو ہے وہ محسوس جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور یہ فنجائی یا بایو ماس سے پارچے اور چمڑے بنانے میں عرصے سے کام جو ہے اس پہ جاری تھا، اور اب یہ کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور یہ ایک فنجائی مشروم اور دیگر اقسام کے